بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 221، آیت نمبر 65، سورۃ طٰہٰ۔ مناظرہ شروع ہوا تو اس مناظرے کا تذکرہ ہے جو جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، جو گزشتہ سبق کے اندر یہ بات گزری ہے، تو اس سے جادوگروں کے قدم پھسل گئے اور ان میں ایک کھلبلی مچی، اور جس سے وہ مناظرے سے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن درباریوں کی تقریر سے وہ دوبارہ ان کے پھسلتے قدم جم گئے اور وہ مقابلے کے لیے مجبور ہوئے۔ بہرحال آئے تو انہوں نے ادباً اور احتراماً موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی کہ اے موسیٰ، یہ بتاؤ کہ پہلا وار کس کا ہوگا، ہم پہلا حملہ کریں یا آپ؟ بات کون پہلے شروع کرے؟ تو قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ ہو جائیں ڈالنے والے، پھینکنے والے، و اما ان نکونا، یا تو ہم ہو جائیں گے اول من القا، پہلا اس شخص میں سے جو پھینکنے والا ہو، یعنی پہلا ہم اپنا جادو دکھائیں اور اپنا کرتب دکھائیں، یا آپ پہلا اپنا کرتب اور جادو دکھاتے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بل القو، بلکہ تم پھینکو، یعنی تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ تاکہ تم اپنے حوصلے نکال لو اور اپنے کرتب دکھا لو، تاکہ باطل کی زور آزمائی کے بعد حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو جائے، کیونکہ پہلے باطل آتا ہے اور باطل اپنا زور آزمائی کرتا ہے اور ایک رعب چھا جاتا ہے لوگوں پر۔ اس کے بعد جب حق آتا ہے تو اس باطل کو ختم کرتا ہے، اذا جاء الحق وزهق الباطل، تو پوری طرح باطل مٹ جاتا ہے اور حق غالب آ جاتا ہے اور حق کا غلبہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے جب اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈالی تو وہ سانپ، رینگنے والے سانپ بن گئے اور بڑے ہی دوڑ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کی وہ رسیاں اور ان کی وہ لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے ایسے آنے لگی، خیال میں ایسے آنے لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں اور وہ رینگ رہے ہیں سانپ، اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر ایک طبی خوف بھی آ گیا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے بھی اپنا عصا ڈالا تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ایک سانپ بن جائے گا، پہلے جیسے کہ معلوم ہے، تو حق اور باطل کا پتہ نہ چلے گا، ان کے بھی سانپ ہے اور میرا عصا بھی سانپ ہے، تو یہ خیال اور خوف آیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، لا تخف انک انت الاعلیٰ، اے موسیٰ ڈرنا، بے شک آج آپ ہی غالب رہیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بل القوا، بلکہ تم پھینکو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس یکا یک، حبالہم ان کی رسیاں، حبال جمع حبل معنی رسی، وعصیہم جمع عصا، ان کی لاٹھیاں، اصل میں عصیون عصوون تھا، وہ کو یا کیا اور پھر دوسرے وہ کو یا کر کے، یا کا یا میں ادغام کر کے ما قبل ضمے کو کثرت سے بدل دیا، اس سے قریب جو ضمہ تھا عین کے اوپر اس کو بھی ضمہ سے بدل دیا تو عصیون ہو گیا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کی لاٹھیاں اور ان کے عصا جو سانپ تھے اور رسیاں، یخیل الیہ، یخیل کا فاعل انہا تسعیٰ ہے، یخیل معنی خیال میں ڈالی جا رہی تھی، خیال میں لائی جا رہی تھی، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، الیہ معنی موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ ڈالا جا رہا تھا، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ کی رسیاں اور یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں اور رینگ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، تو اس بڑا شور شغا اور اس زور کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اپنے دل میں، خیفتاً ایک ہلکا سا خوف، ڈر۔ موسیٰ، یہ اوجسا کا فاعل ہے، اوجسا معنی دل کے اندر گزر جانا، آ جانا خیال میں، ڈر۔ وہ اتنا زور نہ تھا، یعنی زور قسم کا زوردار ڈر نہ تھا، اتنا خوف نہیں تھا، لیکن
تھوڑا سا خیال آیا، قلنا تو ہم نے کہا لا تخف اے موسیٰ ڈرنا، یہ خوف طبعی ہے، انک انت الاعلیٰ۔ اس میں 4 تاکیدات ذکر کی ہے، ایک ان کے ساتھ، دوسری تاکید کاف ضمیر کی تاکید انت ضمیر منفصل کے ساتھ، اور تیسری تاکید الاعلیٰ میں الف لام کے ساتھ، اور چوتھی تاکید لفظ اعلیٰ میں علو سے مشتق معنی بلندی، اور علو کے اندر اس میں خود تاکید ہے کہ آپ بلند رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی اور کہا، تسلی دی کہ بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَأَلْقِ اور پھینکیں آپ ماں وہ چیز فی یمین کا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف مانا نگل جائے گا، ماں اس کو صنعو جو انہوں نے بنایا ہے۔ لقفا باب سمیا سے لقف یلقفو، لقفن مصدر ہے، بمانا کسی چیز کو نگل جانا، منہ کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو جلدی سے اٹھا لینا، اچک لینا اور نگل جانا۔ تو وَأَلْقِ پھینک ماں فی یمینی کا جو تیرے دائیں ہاتھ میں، تلقفو یہ نگل جائے گا، ماں اس چیز کو صنعو جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور انما صنعو کید ساحر، یہ انما میں انما کا فن نہیں ہے بلکہ ما موصولہ ہے، اور ان حرف ضروب مشبہ بالفعل ہے، اور صنعو یہ ما موصولہ کے لیے صلہ ہے، اور اس کی صلہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ حذف ہے، صنعوہ موصول صلہ مل کر یہ ان کا اسم ہے، اور قید ساحر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی خبر ہے۔ تو معنی یہ کہ بے شک وہ چیز صنعو جس کو جادوگروں نے بنایا تھا، وہ جو ان کے کرتب تھے، وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں جو سانپ بن رہی تھی، وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی بلکہ قید ساحر وہ جادوگر کی تدبیر تھی، اور ایک چکر تھا، ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ جادو جو ہے یہ چیزوں میں اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ اور اپنی مصلحت سے اس میں یہ مضر اثرات رکھے ہیں کہ جادو جو ہے وہ تندرست آدمی کو بیمار کر دیتا ہے، بلکہ موت تک کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اور یہ تر چیز کو خشک کر دیتا ہے، صحیح چیز جو ہے اس سے بگڑ جاتی ہے۔ مگر جادو جو ہے اس سے انقلابی ماہیت نہیں ہوتا کہ اس چیز کی ماہیت اور حقیقت بدل جائے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان گھوڑا بن جائے یا گدھا بن جائے یا کوئی اور چیز بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ نظر بندی اور شعبدہ بازی جو ہے اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ ایک انسان کو ظاہر میں حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے، مانا انسان گدھا نظر آتا ہے یا گھوڑا نظر آتا ہے، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے، وہ نظر بندی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اثر جو ہے نا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوا، جیسے کہ عد سے معلوم ہوتا یخیل الیہ کہ خیال میں لایا گیا، یخیل باب تفعیل سے من خیال میں آ جانا، تو خیال میں آیا الیہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں من سحر من کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہے، تو وہ نظر بندی تھی جس کی وجہ سے وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا معجزہ، وہ حقیقت ہی بدل جاتی ہے، اور وہ حقیقت معجزے کی ایسی ہے کہ وہ لاٹھی تھا ابھی وہ سانپ بن گیا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اور کامیاب نہیں ہوتے جادوگر حیث اتا جہاں وہ آئے ہیں مقابلے کے لیے۔ حیث اتا مانا جب بھی جادو حق کے مقابلے میں آتا ہے، چاہے وہ جادو جتنے زیادہ جادوگر ہوں یا وہ جادو جتنا اونچا اور بلند چوٹی کا جادو ہو اور جتنا ہی اس میں ماہر ہو اور جو کچھ بھی ہو، جب بھی وہ حق کے مقابلے میں آیا تو جادوگر کامیاب نہیں ہوتا ہے، ہر وقت وہ ذلت کا شکار ہوتا ہے اور جادو پسپا اور چونکہ باطل ہے وہ مٹ کر رہتا ہے۔ جب اس اژدہا نے ان سانپوں کو ان چیزوں کو نگل کر ان کا جادو ختم کر دیا اور کچھ بھی نہ رہا، تو جادوگر اس وقت بالکل ان کے سامنے حق سامنے آ گیا، تو حق کو دیکھ کر بے ساختہ ہو کر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا پس پھینک دیے گئے وہ جادوگر، یعنی ڈال دیے گئے، سجداً اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے اللہ کے سامنے، اور قالوا زبان سے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ قال آمنتم لہو، تو فرعون بڑا غصہ ہوا اور فرعون نے کہا آمنتم لہو، کیا تم ایمان لاتے ہو لہو مانا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، قبل ان آذن لکم مانا بغیر ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر،
یعنی میں نے اجازت نہیں دی، مجھ سے اجازت مانگتے ہیں تو پھر یہ بات تھی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ یہ تم سارے مل کر آئے تھے اور تمہارا یہ بڑا استاد ہے، تمہارا مشورہ تھا، تم ایک تدبیر والے اور ایک سازش کرنے والے لوگ ہو۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف عدل بدل، یعنی ایک دائیں پاؤں تو بائیں ہاتھ، اس طرح کر کے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور چڑھاؤں گا تم کو، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے اوپر۔ یہ فی بمانا علی کے ہے، مانا علی جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے اوپر پھانسی پر چڑھوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور یقیناً تم جان لو گے، اینا اشد عذاباً، کہ کون سخت ہے عذاب میں ہم میں سے، میرا عذاب سخت ہے یا تمہارے رب جو موسیٰ کا رب اس کا عذاب سخت ہے، وَأَبْقَى، اور کس کا عذاب باقی اور دائمی ہے۔